نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ چونکہ پچھلی آیات میں ذکر آیا ان 3 صحابہ کا کہ جنہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا اور انہوں نے سچ ہی کو تھامے رکھا، اور سچ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ تو اب تمام مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب انسان سچوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو یقیناً اس کے اپنے کردار میں بھی، عادات میں بھی سچ کا اثر، سچ کی خوشبو آ جاتی ہے۔ بہت عام مثال ہے کوئلے کی کان کی اور عطر کی دکان کی۔ انسان کسی کوئلے کی کان والے سے دوستی کرے جو کہ مائننگ کرتا ہے کول کی، تو چاہے وہ خود اس کوئلے کی مائن کے اندر، کول مائن میں داخل نہ ہوا ہو، لیکن ایسے انسان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا جس پر کہ کوئلے کی کالک لگی ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس پر بھی لگ جائے گی۔ تو کوئی جھوٹوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی، غیر شعوری طور پہ، انکانشیسلی، وہ کچھ نہ کچھ عادات اس کے اندر بھی کریپ ان کر جائیں گی، سرائیت کر جائیں گی۔ اور اگر ایک شخص ہے وہ کسی عطر کی دکان پر بیٹھنے والے سے دوستی کرتا ہے تو چاہے وہ خود عطر نہ بھی خریدے، لیکن کچھ نہ کچھ خوشبو کا اثر اس میں بھی آ جائے گا، اس لیے کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو کہ خوشبو کا کاروبار کرتا ہے۔ تو اسی طرح اچھی صحبت کی اور بری صحبت کی یہی مثال ہے۔ تو یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے، یوں سمجھیں ایک طرح سے، کہ تمہیں اپنا سوشل سرکل کیسا بنانا ہے، تم کیا دیکھو دوستی کرتے ہوئے۔ تم یہ دیکھو کہ تم جن سے دوستیاں کر رہے ہو، جو تمہارا سوشل سرکل ہے، تمہارے جن سے معاشرتی روابط ہیں، وہ سچے لوگ ہوں، سچ بولنے والے ہوں۔ عام طور پہ جو دنیا میں دوستیاں کی جاتی ہیں اور جو دنیاوی اغراض کے لیے، ورلڈلی بینیفٹس کے لیے دوستیاں کی جاتی ہیں، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم جس سے دوستی کر رہے ہیں اس کا اخلاق، کردار، ایمان، عمل کیا ہے، کیسا ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں کیا مقام، کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ معاشرے میں کوئی اونچی حیثیت رکھتا ہے، اس کا سوشل سٹیٹس ہائی ہے، تو لوگ دوستیاں کر لیتے ہیں اس سے اپنی خود غرضی کی وجہ سے کہ یہ اتنے اونچے مقام پر ہے، شاید اس کے طفیل، اس کی مدد سے ہمیں بھی سوسائٹی میں، معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ پھر انسان ایسے لوگوں میں گرتا چلا جاتا ہے کہ جن کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہو۔ سوشل لیڈر پہ تو چڑھ جاتا ہے، اوپر سیڑھیاں تو چڑھ جاتا ہے، اس طرح معاشرے میں اعلیٰ مقام مل جاتا ہے اس کو، لیکن فائدہ کیا ایسا سوشل لیڈر کلائم کرنے کا کہ جو سیدھا انسان کو جہنم میں گرا دے۔ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے میں بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگ تھے۔ جب نبوت کا، رسالت کا نور چمکا معاشرے میں اور ان کے دل کے اندر وہ ایمان کا نور جب آ گیا صحابہ کے دل میں، تو انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ اب ہم ان لوگوں سے دوستی کریں جو ہمارے سوشل سٹیٹس کے لیول کے ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایمان والے کون ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایمان کو بنیاد بنا کر، سچائی کو بنیاد بنا کر انہوں نے اپنی دوستیاں ری ارینج کریں، اپنے آپ کو ری اورینٹ کیا ایک طرح سے۔ ان لوگوں کی دوستیاں چھوڑ دیں جو کہ سچے نہیں تھے، حالانکہ ان کے سوشل سٹیٹس کے، ان کے لیول کے لوگ تھے۔ ابو بکر کے اور عثمان رضی اللہ عنہما کے لیول کے لوگ تو ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ جیسے تھے، ایرسٹوکریٹس تھے اس زمانے کے، ایلیٹس تھے اپنے معاشرے کے یہ سب لوگ،
لیکن انہوں نے ایلیٹس کو چھوڑ دیا، ان ایرسٹوکریٹس کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ یہ سچے نہیں تھے. اور جو معاشرے کا نچلا طبقہ ہوتا ہے، غلاموں پر جو مبنی ہوتا ہے، ان میں سے انہوں نے لوگ اپنے لیے پسند کر لیے اور ان سے دوستیاں کیں، اور ان کی پسند کا معیار سچائی تھا. انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ سے دوستی کی جو غلام تھے، خباب ابن ارت سے دوستی کی، غلام لوہار تھے، بلیک سمتھ تھے. انہوں نے عمار بن یاسر سے دوستیاں کی رضی اللہ عنہم. تو یہ معیار بنانا کہ ہمیں سچوں سے دوستی کرنی ہے، تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے، غلط سودا نہیں ہے، اچھی تجارت ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی دوستوں کو دے دے اور اللہ والوں سے دوستی کر لے، سچے لوگوں سے دوستی کر لے. اچھا ٹریڈ آف ہے. تو یہاں کہا گیا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو. سچے کون؟ جو اپنی بات میں بھی سچے ہیں اور اپنے دعووں میں بھی سچے ہوں. اگر دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ بلند کیا، یہ کلمہ پڑھا ہے، اگر اقرار کیا ہے، اکنالج کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اب اپنے عمل سے وہ اس کلمے کو سچ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن ایکسٹنکٹ نہیں ہو گئے ہیں. جب انسان ان کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو ملتے ہیں. دیکھیں، اپنی پسند کی چیز تو کبھی بھی انسان کو سڑک پر پڑی بھی نہیں ملتی، اور ہم اپنی پسند کے لیے بازار کھنگال ڈالتے ہیں. اگر ہمیں ایک اسپیسیفک رنگ کی کوئی بیل چاہیے تو ہم آشیانے سے لے کے اور عظما پلازا سے لے کے اور طارق روڈ سے لے کے اور ہم کھنگال ڈالتے ہیں اوپر سے نیچے پورے کراچی کو، اور جب مل جاتی ہے تو ہم کو بہت ہی اطمینان ہوتا ہے. تو جب اپنی پسند کے لیے ہم اتنی محنت مشقت کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آخرت بنانے کے لیے اور اچھے ساتھیوں کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہاں، ایسے پڑے ہوئے نہیں ملیں گے آپ کو کہ ہر طرف بکھرے ہیں، ڈھونڈنے سے ملیں گے. قیمتی موتی ہوتے ہیں، موتیوں کے لیے تو پھر غوطہ لگانا ہوتا ہے سمندر کے اندر. موتی کوئی ایسے سطح پر تو بکھرے ہوئے نہیں ہوتے. تو ان سچے موتیوں کو ڈھونڈیں. جھوٹے نقلی موتی تو بہت مل جائیں گے، لیکن ہم کو بھی تو پرلز بہت اچھے لگتے ہیں، چاہے ایک ہی ہو چاہے ایک ہی ہو. سچا موتی سچا ہوتا ہے، اور پلاسٹک کے نقلی موتیوں کی چاہے لڑیوں کی لڑیاں ہمارے پاس ہوں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ وہ ہماری آب و تاب میں، وہ ہماری خوبصورتی میں اس طرح اضافہ تو نہیں کرتے جیسے کہ سچا موتی کرتا ہے. تو بہت سارے نقلی دوست دے کر اگر ایک سچا دوست ملتا ہے، بہت سے جھوٹے موتی جھوٹے دوست دے کر ایک سچا موتی سچا دوست ملتا ہے، الحمدللہ بڑی خوش قسمتی ہے. اور انسان دعا کرے اس چیز کے لیے. اگر دعا کرنی ہے تو اس کے لیے کرے کہ اللہ مجھ کو سچوں میں شامل کر دے، مجھ کو سچوں میں گھیر دے. اس لیے کہ جب کوئی ہم سے جھوٹ بولتا ہے تو جو اذیت ہم اٹھاتے ہیں اس کا اندازہ بس ہم ہی کر سکتے ہیں. ہم نہیں برداشت کر سکتے کوئی ہم سے جھوٹ بولے. ہمارا بچہ یا ہمارا نوکر یا ہمارا شوہر یا ہمارا کوئی رشتہ دار یا دوست یا جونیئر یا سینئر، اس قدر جھوٹ انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو اپنی بھی اذیت سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنی جان کی اذیت سے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم سچوں کا ساتھ تلاش کریں، اللہ سے دعا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیکم بالصدق، تم پہ لازم ہے سچائی. ان الصدق ینجی، بے شک سچ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. معمولی چیزوں میں بھی جھوٹ کو اوائڈ کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے سچ بولیے. سچ بولنا خود ایک نور ہے، انسان کے اندر نورانیت پیدا کر دیتا ہے، اور ایمان کے ایبزارپشن میں، ایمان کو اور علم کو جذب کرنے میں یہ مددگار چیز ہے. جھوٹ انسان کو کفر اور نفاق میں ڈال دیتا ہے. وہ جھوٹ کو اپنے لیے ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں، راہ فرار بنا لیتے ہیں، اسکیپ روٹ بنا لیتے ہیں. تو خود بھی جھوٹ بول بول کے فرار اختیار کرتے ہیں دین سے، اور دوسروں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ تم جھوٹ بولو. تو نیک لوگوں کی صحبت ہی میں عافیت ہے. تو لہٰذا کہا گیا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو. آگے فرمایا آیت 120، ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب
ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور ان کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ برداشت کریں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر وہ کوئی قدم اٹھائیں، اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے مومنوں کی کہ تمہارے ایمان کا امتحان یہ ہے کہ تم وہی راستہ، وہی طریقہ اختیار کرو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ تو مشکلات کی وجہ سے سیدھا راستہ مت چھوڑ دینا، حق کو مت چھوڑ دینا۔ اور حقیقت ہے کہ حق کڑوا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے۔ حق پر عمل کرنا، سچائی پر ڈٹے رہنا یقیناً مشکل کام ہے، لیکن اسی سے انسان کی تعمیر سیرت ہوتی ہے، کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، سچ بولنے سے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرو۔ ہاں مشکل راستہ ہوگا لیکن فائدہ اسی کے اندر ہے۔ اگر اس پہ کوئی مشکلات آتی ہیں تو یاد کر لو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشکلات آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مضمون اس کا یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی پر کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل پڑے، تو تم مجھ پر پڑنے والی مشکلات کو یاد کر لیا کرو۔ جب انسان اپنے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نمونہ، رول ماڈل لے آتا ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ مجھ پر تو کچھ بھی مشکل نہیں پڑی، میرے رسول نے تو اس سے بڑی بڑی مشکلات اٹھائی ہیں۔ اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ رسول ہی کا اتباع کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور جب رسول کا راستہ اختیار کریں گے تو مشکلات تو آئیں گی، لیکن انسان یقین رکھے کہ ایک کانٹا بھی مجھے اگر چبھا ہے اللہ کی راہ میں نے ایک کڑوی بات سنی ہے اللہ کی خاطر، تو وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنوں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے، جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ دین پہ چل رہے ہیں۔ تو ذکر کیا گیا محسنین کے اجر کا، حسن کے ساتھ جو کہ نیکیاں کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ، ڈوئنگ گڈ ڈیڈس بیوٹیفلی، بہت ہی سجے سجائے، بڑے ڈیکوریٹڈ ہیں ان کے اچھے اعمال۔ اگر انسان زبردستی نیک عمل کرتا ہے تب بھی وہ نیک عمل تو رہتا ہی ہے، لیکن بس سبسسٹنس لیول کا ہے، سمجھیں، بالکل 33% کا نیک عمل ہے۔ اگر اپنے نیک عمل کو ہم ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، سجانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، تو پھر انسان دل کی خوشی اور رغبت سے نیکی کرے، خوبصورتی کے ساتھ نیکی کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے کی کوشش کرے، 33% کی نہیں، ایسی نیکی کرے جو کہ پوزیشن ہولڈر والی ہو، سابقون الاولون والی، اس انداز کی نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو اجر دے گا، تو خوبصورتی کے ساتھ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، خوش دلی کے ساتھ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے، اس نے تو اپنے رسول کو پر بھی مشکلات ڈالی اور مومنوں پر بھی مشکلات آتی ہیں،
لیکن مشکلات کی وجہ سے راستہ نہیں تبدیل کر لینا. وہ کسی نے کہاوت کہی ہے، انگلش کی سینگ سی ہے کہ واٹ میکس مین اینڈ ریورس کروکڈ، کیا چیز ہے جو انسانوں کو اور دریاؤں کو ٹیڑھا کر دیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ٹیکنگ دا پاتھ آف لیسٹ ریزسٹنس، کم سے کم رکاوٹ جس راستے میں آئے وہ راستہ اختیار کرنا. تو انسان پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے، دریا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. کوئی پتھر آتا ہے، دریا اپنا رخ بدل لیتا ہے تو سیدھا نہیں رہتا. تو مشکلات کو دیکھ کے رخ تھوڑی بدل لینا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑنا تھوڑی ہے، چلنا اسی راستے پر ہے تاکہ اس صراط مستقیم کا مسافر رہے انسان. اور یقین رکھے انسان کہ جو مشکلات پہنچیں، جو جیسے کہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ بتا دیا، کوئی اللہ کی راہ میں بھوک پیاس جسمانی مشقت برداشت کی، کوئی دشمن سے کوئی بدلہ لیا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ یہاں پر بات فرمائی گئی. آگے مزید اسی کا ذکر ہے. فرمایا آیت نمبر 121، وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. مزید تفصیل اسی چیز کی ہے، اسی آیت کی جو ہم نے اوپر ابھی کی، کہ اللہ ایک ایک چیز لکھ کے رکھ لیتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی مشکل عبور کی ہو، اللہ تعالیٰ بہترین اجر اس کا انشاءاللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. یہ وہ آیات ہیں کہ جو کہ بہت انکریجنگ ہیں، بہت حوصلہ افزائی کرنے والی ہیں ہر مجاہد کے لیے. اور دین کا علم حاصل کرنا بھی تو جہاد ہے، یہ بھی تو بہت بڑا جہاد ہے. ہم فی الحال جو جہاد کر رہے ہیں اس کے حساب سے اگر ہم ان آیات کو رکھیں تو جو بھی چھوٹے سے چھوٹا بھی ہم نے خرچ کیا اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، جو معمولی سے معمولی خرچ بھی ہم نے کیا، اللہ نے اس کو لکھ لیا. آپ ایک پینسل بھی خریدتی ہیں کہ میں تفسیر لکھوں گی، ترجمہ لکھوں گی، جس چیز کے لیے، کوئی آپ نے اریزر خریدا، آپ نے کاپی خریدی، پارا لیا، جو پیٹرول آپ کا جلا آنے میں اور جانے میں، یا آپ نے گھر میں کوئی اور ایکسٹرا کوئی نوکر رکھا اس لیے کہ آپ کو نکل کر آنا ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے، یہ سب چیز کہاں گئی؟ اللہ نے لکھ لیا اس کو. ہر چیز کا انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں اجر موجود ہے. یہ جو الفاظ کچھ آئے ہیں یہاں پر، مخمصتن، مخمصتن خمسن کہا جاتا ہے خالی پیٹ انسان کو، دبلا پتلا کوئی ہو، پیٹ بالکل چپک جائے، پیٹ کے ساتھ جا کے جب پیٹ لگ جائے، یعنی کہ بھوکا انسان، کوئی بھوک اٹھائی ہے، کوئی تکلیف اٹھائی اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. موتی ان یطعونا، اور موتی ان اس کا مادہ ہے واو طا حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے روندنا کسی چیز کو، ٹرمپل کرنا. مراد کوئی راستہ چل کر آئے ہیں اور بار بار اس راستے پر وہ چلے ہیں، اللہ اس کے لیے اس کے بدلے ایک اچھا عمل لکھ دے گا. اب یہاں تک غزوہ تبوک پر تبصرہ ختم ہو گیا. اتنا لمبا ڈسکشن، اتنا طویل تبصرہ آیا ہے تبوک کے اوپر. وجہ یہ ہے تاکہ ہر قرآن کا پڑھنے والا اپنا جائزہ لے لے، سیلف اسیسمنٹ کر لے، وہ مومن ہے یا وہ منافق ہے. ہمیں تو اپنی پہچان کرنی ہے نا. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب، کہ اللہ تو میرا دل پاک کر دے نفاق سے، اور میرے عمل کو پاک کر دے ریاکاری دکھاوے سے، اور میری زبان کو تو پاک کر دے جھوٹ سے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. اس لیے کہ منافق کے اندر جھوٹ اور خیانت، بد عہدی، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ہم تو نفاق سے دور ہٹنا چاہتے ہیں. تو ہمیں اسیس کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں خود کیا ہوں. موٹی موٹی چند باتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک تو یہ کہ جو دین کی سربلندی کے مقابلے میں ایٹ دا کاسٹ آف دین اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے مال کو یا اپنی جان کو زیادہ عزیز
احب زیادہ عزیز رکھتا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ کہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے غلطی ہو جائے، اقرار کر لے، ایڈمٹ کر لے، اپنا رویہ درست کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، معاف کرنے والا، عیبوں کا چھپانے والا ہے۔ لیکن اگر اپنی کمزوری کو، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اس پر بہانوں کا کور چڑھایا، بہانوں کے غلاف چڑھائے اور جھوٹ پر جھوٹ بولا، تو جتنے بہانے، جتنے جھوٹ بولے ہوں گے وہ یوں سمجھیں کہ دل پر غلاف بن کے چڑھ جائیں گے۔ جیسے یہودیوں نے کہا تھا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف ہیں۔ اور جب اس طرح غلاف چڑھتے چلے جاتے ہیں دل کے اوپر، ایمان کا نور جذب نہیں ہوتا دل میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ پھر ایسے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، قرآن اثر ہی نہیں کرتا۔ خود کو انسان کنونس کر لیتا ہے کہ جہاد کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اتنے بہانے بناتا ہے، اتنے بہانے بناتا ہے، کسی اور کو قائل کرے نہ کرے، آٹو سجیشن اس کا اپنا ہو جاتا ہے، خود کو قائل کر لیتا ہے، کنونس کر لیتا ہے کہ ہم سے جہاد نہیں ہوتا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بس اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ میری سب غلطیاں بخش دے گا۔ ایسا وہ ڈیلیوڈ ہو جاتا ہے کہ گناہوں کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ مغفرت چاہتا ہے اور جنت چاہتا ہے۔ پھر یہ فکر ہی نہیں رہتی کہ اگر اس حال میں مر گئے اور اپنے عمل سے اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے تو ہوگا کیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی تڑپ ہم نے پڑھی، ان کو فکر یہ تھی کہ اگر میں مر گیا تو اللہ کے رسول تو نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، تو میرا بنے گا کیا۔ تو چھوٹا سا بھی کوئی جہاد انسان کرے، اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے چھوٹا سا امر بالمعروف، چھوٹا سا نہی عن المنکر کرنا تو شروع کرے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب یہ قطرہ قطرہ بھی دریا بنے گا۔ آگے فرمایا آیت 122 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے، تاکہ وہ خبردار ہو جائیں، تاکہ وہ ڈریں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب تبوک کے موقع پر قتال کے لیے نہ نکلنے والوں پر اتنی سخت گرفت ہوئی تو مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ اب آئندہ جو بھی جنگ ہوگی ہم سب کے سب نکل کھڑے ہوں گے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ بات یہاں فرمائی کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ نہیں، ہر دفعہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ کے لیے تمام کے تمام مسلمان نکل کھڑے ہوں۔ جہاد صرف تلوار کا، جہاد صرف ہتھیاروں کا نہیں ہے، بلکہ جہاد قلم کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، علم کا بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب علم کا جہاد ایک خاص درجے تک پہنچتا ہے، ایک خاص لیول تک پہنچتا ہے، تبھی آگے قتال کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ جب لوگوں کے اندر اویئرنس آ جاتی ہے، شعور آ جاتا ہے، دین کی محبت ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جان بھی دین کے لیے دے دینا چاہتے ہیں، تو پھر کہیں جا کر قتال کے مراحل آتے ہیں۔ تو یہ تو دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ علم کے بغیر بھی جنگ ہوتی ہے اور علم کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فرق کیا ہے؟ علم کے بغیر، شعور کے بغیر اور اللہ سے تعلق قائم کیے بغیر جب جنگ ہوتی ہے تو پھر وہ فی سبیل اللہ نہیں ہوتی، وہ غصے کا اظہار ہوتی ہے، انتقام کے لیے لڑی جا رہی ہوتی ہے، وہ جذبات میں بہہ کر لڑی جا رہی ہوتی ہے، اور ایسی جنگوں کا نتیجہ کبھی کامیابی کی شکل میں نہیں نکلتا، کنسٹرکٹیو پازیٹیو نہیں ہوتی۔ جب علم حاصل کیا جاتا ہے
اور علم کے ذریعے ہی تو اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. ہم اللہ کو کیسے پہچانیں گے اگر ہمارے پاس علم نہ ہو؟ پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ ریڈ اپنے رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا. تو اللہ نے تو قرآن سے کہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان ہے جس نے قرآن نازل فرمایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس نے انسان کو قوت بیان دی. تو علم کے بغیر تو اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی. اپنے مقصد کا احساس، مقصد کا شعور نہیں ہو سکتا. انسان جہالت سے باہر نکل نہیں سکتا بغیر علم کے. تو علم حاصل کر کے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کے شعور کے ساتھ جب قتال کیا جاتا ہے، اب یہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے. اب یہ فائدہ مند ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ میک وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس، کہ جنگ اس لیے کرنی ہے تاکہ امن قائم ہو. حقیقت میں فی سبیل اللہ کا مقصد یہی ہے جنگ کا. فی سبیل اللہ جنگ کی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ امن قائم ہو جائے، اور پھر اللہ چاہتا ہے تو کامیابی عطا فرما دیتا ہے. تو فی سبیل اللہ قتال کی ابتدا فی سبیل اللہ جہاد سے ہوتی ہے. پہلے جہاد شروع کرو، علمی جہاد، علم دو لوگوں کو. تو یہاں پر علمی جہاد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جہاں تک قتال کا تعلق ہے، قتال ہر وقت نہیں ہوتا، وقتاً فوقتاً، فرام ٹائم ٹو ٹائم اس کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن جہاں تک اس جہاد کا تعلق ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یہ ہر وقت ہمہ وقت ہوتا ہے، ایوری ٹائم، آل دا ٹائم. قتال کا جہاں تک تعلق ہے، صرف بالغ مردوں پر قتال فرض کفایہ ہے، بالغ مسلمان مرد پر. نہ عورتوں پر قتال فرض ہے، نہ بچوں پر، نہ بوڑھوں پر. تو وہ تو ایک لمیٹڈ سیکشن ہے معاشرے کا جو کہ قتال کرے گا اور قتال کرتا ہے. جہاں تک اس جہاد کا تعلق ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ جہاد سب کر سکتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، سب کر سکتے ہیں، اپنے اپنے درجے، اپنے اپنے لیول کا. اور یہ ہر وقت ہمہ وقت ہوتا ہے، ایوری ٹائم، آل دا ٹائم ہو سکتا ہے. کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے اس کی، کوئی ٹائم لمیٹیشنز نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، تم پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک آیت بھی کیوں نہ ہو. بہت نہیں سیکھ سکتے، تھوڑا سا سیکھ سکتے ہو، تھوڑا سا سیکھ لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کتنی انٹیلیجنس ہے، کتنی عقل ہے تمہارے اندر. تمہارا آئی کیو 80 ہے، کوئی بات نہیں، تم تھوڑا سا بتا دو. تمہارا آئی کیو 180 ہے، تم زیادہ بتاؤ. تمہارے پاس وسائل اور ذرائع، ویز اینڈ مینز کم ہیں، کم کوشش کر لو. تمہارے پاس وسائل اور ذرائع زیادہ ہیں، زیادہ کوشش کرو. تو یہ تو وہ جہاد ہے جس میں کہ آج کے 1.3 بلین مسلمان سب حصہ لے سکتے ہیں. اہم ترین جہاد یہی ہے، بنیادی جہاد یہی ہے. دیکھیں دو الفاظ ہیں، ایک ہے بنیادی اہم ترین، ایک ہے بلند ترین. جہاد کی جو بنیاد ہے وہ علمی جہاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. اور جہاد کی اعلیٰ ترین سطح، ہائیسٹ لیول، جہاد کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا. تو بنیادی ہونے میں اور بلند ترین ہونے میں فرق ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی چیز غیر اہم ہے، غیر اہم کچھ نہیں، لیکن بنیاد الگ ہے اور بلند ترین الگ ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومن جو ہیں وہ نکل پڑیں. فرمایا کہ آخر کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی سی جماعت نکلتی. کس کام کے لیے؟ کس جہاد کے لیے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کا تفقہ حاصل کرے. تفقہ، علم کی بات نہیں کہی بلکہ تفقہ کی بات کی گئی ہے.